آج ہم جنگ کے میدانوں میں، چاہے وہ یوکرین ہو یا بحرہ احمر، ایک ایسے بھوت کو دیکھ رہے ہیں جس کی کہانی ایک دہائی سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ یہ کہانی ایک انٹیلیجنس کی ناکامی کی ہے، جس نے آپ کہہ سکتے ہیں مستقبل کی جنگ کا پورا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ایک ڈرون کیسے گم ہوا، بلکہ سوال یہ ہے کہ اس ایک واقعے نے جدید جنگ کے اصولوں کو کیسے بدل دیا۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ایک بظاہر چھوٹی سی غلطی کے اثرات آج پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی پرانی بھولی بسری تاریخ نہیں ہے۔ اس ایک گمشدہ ڈرون کا سایہ آج ہمیں یوکرین کے تباہ حال شہروں پر، بحرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر اور مشرق وسطیٰ کے تنازعات پر صاف نظر آتا ہے۔ اسی لیے اس کہانی کو سمجھنا آج شاید پہلے سے کہیں زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ تو چلیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ بات ہے دسمبر 2011 کی۔ دنیا کی نظروں سے دور امریکہ کا ایک سب سے خفیہ اور جدید ترین جاسوس طیارہ ایران کی فضائی حدود میں پرواز کر رہا تھا کہ اچانک ریڈار سے غائب ہو گیا، اور بس اسی ایک لمحے نے جنگ کا مستقبل ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے بعد کے کچھ دن واشنگٹن کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے۔ پہلے تو صرف یہ خبر آئی کہ بھئی ایک ڈرون لاپتہ ہو گیا ہے، پھر ایران نے دنیا کو حیران کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا ہے، اور پھر وہ تصویر سامنے آئی جس نے پینٹاگون میں خطرے کی گھنٹیاں بجا دیں۔ امریکہ کا جدید ترین اسٹیلتھ ڈرون تقریباً بالکل ٹھیک حالت میں تہران میں نمائش کے لیے رکھا ہوا تھا۔ آخر میں صدر اوباما کی اسے واپس کرنے کی درخواست نے اس بے بسی پر مہر لگا دی جسے ایران پوری دنیا کو دکھانا چاہتا تھا۔ اور یہ کوئی عام ڈرون نہیں تھا، یہ تھا RQ-170 سینٹینل، جسے قندھار کا حیوان بھی کہا جاتا تھا، اور یہ ٹیکنالوجی کا ایک شاہکار تھا۔ اسے بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ یہ ریڈار کو دھوکہ دے، دشمن کی گہری فضائی حدود میں خاموشی سے داخل ہو اور ایسے راز اکٹھے کریں جن تک پہنچنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اس کا وجود اتنا خفیہ تھا کہ پینٹاگون نے بھی بمشکل ہی اسے تسلیم کیا تھا۔ اس نقصان کی سنگینی کا اندازہ آپ سابق امریکی نائب صدر ڈک چینی کے اس بیان سے لگا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صحیح رد عمل یہ ہوتا کہ اسے گرنے کے فوراً بعد تباہ کر دیا جاتا۔ ذرا سوچیں، وہ ایران پر ایک اور فضائی حملہ کرنے کا کہہ رہے کہ صرف اس ایک ڈرون کے رازوں کو بچانے کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ داؤ پر کیا لگا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ہوا کیا تھا؟ کیا یہ سچ میں بس ایک تکنیکی خرابی تھی، جیسا کہ امریکہ نے دنیا کو بتانے کی کوشش کی، یا پھر یہ تاریخ کی سب سے بڑی اور کامیاب ہائی ٹیک ڈکیتی تھی؟ اچھا، اس معاملے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جی پی ایس اسپوفنگ کو سمجھنا ہوگا۔ یہ صرف سگنل جام کرنے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جام کرنا تو شور مچانے جیسا ہے، لیکن اسپوفنگ جھوٹ بولنے جیسا ہے۔ مطلب آپ ڈرون کے نیویگیشن سسٹم کو یہ یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ کہیں اور ہے، اور پھر اسے آرام سے وہاں اترنے پر مجبور کر دیتے ہیں جہاں آپ چاہتے ہیں۔ تو اس واقعے کی دو بالکل مختلف کہانیاں ہیں۔ امریکی سرکاری موقف یہ تھا کہ بھئی ڈرون میں خرابی ہوئی، وہ گر کے تباہ ہو گیا، اور ایران نے اس کے ملبے کو جوڑ کے دکھا دیا ہے۔ لیکن ایرانی کہانی وہ کچھ اور ہی تھی، ایک ایسی کہانی جس میں انہوں نے الیکٹرانک جنگ کے ذریعے امریکہ کے سب سے جدید ہتھیار کو آسمان سے اتار لیا تھا۔ سچ پوچھے تو سائبر حملے کی تھیوری کو نظر انداز کرنا بہت مشکل ہے۔ سب سے بڑا ثبوت تو خود ڈرون تھا۔ وہ تقریباً سالم حالت میں تھا۔ یہ کسی اونچائی سے گرنے والے جہاز جیسا بالکل نہیں لگتا تھا۔ پھر ایک ایرانی انجینئر نے خود آ کر تفصیل سے بتایا کہ کیسے انہوں نے پہلے اس کے سگنل جیم کیے اور پھر جعلی جی پی ایس کوآرڈینیٹس کے ذریعے اسے اپنے ایئر بیس پر اترنے پر مجبور کر دیا۔ اور اگر یہ ناممکن لگتا ہے تو یاد رہے کہ صرف 1 سال بعد امریکی محققین نے ایک تجربے میں بالکل یہی چیز کر کے دکھائی تھی۔ اور بس یہیں سے کہانی کا اصل رخ بدلتا ہے۔ یہ صرف ایک ڈرون پکڑنے کی بات نہیں تھی، یہ جنگی ٹیکنالوجی کا ایک چیٹ کوڈ حاصل کرنے جیسا تھا جس نے ایران کے فوجی پروگرام کو ایک ہی جھٹکے میں کئی دہائیاں آگے پہنچا دیا۔ اس عمل کو کہتے ہیں ریورس انجینئرنگ۔ مطلب ایران کو اب صفر سے ایک اسٹیلتھ ڈرون بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہیں اربوں ڈالر اور کئی سال تحقیق پر خرچ نہیں کرنے پڑے۔ ان کے پاس ایک تیار شدہ نمونہ تھا جسے وہ کھول کر اس کی ہر تار، ہر چپ کو سمجھ کر اپنی ٹیکنالوجی بنا سکتے تھے۔ یہ ایک ایسی شارٹ کٹ تھی جس کا کوئی فوجی منصوبہ ساز خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا۔
یہاں ٹیکنالوجی کی منتقلی بالکل صاف نظر آتی ہے۔ ایک طرف امریکی سینٹینل تھا، ایک بہت مہنگا خاص مقصد کے لیے بنایا گیا جاسوسی طیارہ۔ دوسری طرف اس کی ایرانی کاپیاں ہیں، جیسے شاہد ڈرونز، جنہیں اسی ڈیزائن پر بنایا گیا لیکن بڑے پیمانے پر سستے اور حملے کے لیے تیار کیا گیا۔ ایک نایاب شاہکار کی جگہ اب ایک سستی اور مہلک فوج نے لے لی تھی۔ اور یہ صرف تھیوری نہیں رہی، ان کلون ڈرونز نے دنیا بھر میں حقیقی تباہی مچائی ہے۔ 2018 میں شام میں ایک ڈرون نے اسرائیل کے جدید ترین فضائی دفاع کو چکمہ دے کر سب کو حیران کر دیا۔ آج یوکرین میں ہزاروں کی تعداد میں یہی ڈرونز روسی حملوں کا اہم ہتھیار بنے ہوئے ہیں، اور بحیرہ احمر میں انہوں نے عالمی تجارت کو یرغمال بنا لیا ہے۔ ایک ڈرون کا سایہ واقعی بہت لمبا ہو چکا ہے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے، یہ معاملہ صرف ایک ڈرون یا اس کی کاپیوں کا نہیں ہے، یہ اس بارے میں ہے کہ اس ایک واقعے نے جنگ کے اصولوں کو ہی کیسے بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ اس ایک واقعے کے اثرات کو 3 لہروں میں دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی اور سب سے فوری لہر تھی ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ۔ ایران اور اس کے اتحادیوں کے ہاتھ امریکی اسٹیلتھ ٹیکنالوجی کے راز لگ گئے۔ دوسری لہر تھی جنگی حکمت عملی میں تبدیلی۔ مہنگے لڑاکا طیاروں کی جگہ سستے قربان کیے جا سکنے والے ڈرونز کے جھنڈ نے لے لی۔ اور تیسری لہر، آپ پوری دنیا کی فوجوں کو اس نئے سستے خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنے دفاعی نظاموں کو ازر نو بنانا پڑ رہا ہے۔ یہ گراف جنگ کی نئی معاشی حقیقت کو بہت اچھی طرح دکھاتا ہے۔ آپ $20,000 کے ایک ڈرون کو مار گرانے کے لیے $30 لاکھ کا میزائل فائر کرتے ہیں۔ ہر بار جب آپ ایسا کرتے ہیں تو معاشی طور پر حملہ آور جیت جاتا ہے، چاہے اس کا ڈرون تباہی کیوں نہ ہو جائے۔ یہ ہے غیر متناسب جنگ، جہاں سستے ہتھیار مہنگے ترین دفاعی نظاموں کو بیکار کر سکتے ہیں۔ اور یہی آج کی نئی حقیقت ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ ٹیکنالوجی صرف سپر پاورز کے پاس تھی، اب یہ پھیل چکی ہے، جس سے چھوٹے ممالک اور یہاں تک کہ غیر ریاستی گروہوں کو بھی میدان جنگ میں ایک بڑا کردار ادا کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ طاقت کا توازن بدل گیا ہے۔ تو اس ساری کہانی کا حاصل کیا ہے؟ 2011 کا وہ ایک واقعہ صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے، اس کا بھوت آج بھی ہمارے ساتھ ہے، اور یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آج ہر فوجی منصوبہ ساز اور پالیسی بنانے والے سے پوچھا جانا چاہیے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں جدید ترین راز چرائے جا سکتے ہیں اور پھر انہیں بڑے پیمانے پر تیار کر کے پھیلایا بھی جا سکتا ہے، کیا کوئی بھی ملک لمبے عرصے تک اپنی ٹیکنیکی برتری قائم رکھ سکتا ہے؟ 2011 میں ایران کے ہاتھ لگنے والے اس ایک ڈرون نے اس سوال کا جواب شاید ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔